شہباز رانا صاحب، ہم آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق نہ پی ٹی آئی سے ہے نہ مسلم لیگ نون سے ہے. ذرا سنیں محمد علی صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائیویٹائزیشن کے، انہوں نے آج کچھ وضاحت کیا، وہ کیا ذرا سنیں. کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی 10 ارب میں بیچ دی گورنمنٹ کو. ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی ہے، آپ کو ہم دکھائیں گے 10 ارب کی نہیں ملی ہے. جو ٹوٹل ٹرانزیکشن ہوئی ہے 135 بلین کی، اس کے اندر 75% کی جو بڈ ہے 92.5% اینٹیٹی میں جائے گا، 10 بلین گورنمنٹ کو ملے گا اور گورنمنٹ کے پاس 45 بلین کی ایکویٹی ہے. اگر 135 بلین 75% کی ویلیو ہے تو پوری کمپنی کی ویلیو ہوئی 180 بلین. تو 45 ارب جو ہے وہ ویلیو ہے 25% سٹیک کی. اگر یہ بائر لے گا تو گورنمنٹ کو 45 ارب ملیں گے، اگر وہ نہیں لیتے تو ہمارے پاس 45 ارب کی ایکویٹی. تو گورنمنٹ کو جو ٹوٹل اکنامک ویلیو ملی ہے وہ 4510 455 بلین کی ملی ہے. تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو 55 ارب روپے ملے ہیں اس سے؟ نہیں، حامد میر صاحب بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. اصولی طور پر تو جو اس کی نجکاری ہونی چاہیے تو وہ تو ایک صحیح فیصلہ ہے. جس طریقے سے کی گئی ہے، کس قیمت پہ کی گئی، اس کے اوپر ایز اے جرنلسٹ ہم سب کا کام ہے سوال اٹھانا اور پوچھنا، اور گورنمنٹ کا کام ہمیں سیٹسفائی کرنا. 45 ارب کے جو باقی ان کے 25% کے شیئرز ہیں جو ان کی جیب میں آج، وہ کل جب مارکیٹ لے کے جائیں گے، جو اس کی قیمت نوے انہوں نے طے بھی کی، اس کے اندر فارمولہ دیا گیا، تو تب کی بات ہے. آج کے دن جب آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، 135 ارب روپے میں سے حکومت کو 10 ارب اور 12 کروڑ روپیہ مل رہا ہے. اس کے بعد جو 125 ارب روپیہ ہے تقریباً، وہ کمپنی میں ری انویسٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا ایشو ہے. حکومت ڈس انفارمیشن سے اس کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈس انفارمیشن یہ پھیلائی گئی کہ جی یہ سارا نقصان ہو گیا. گورنمنٹ اوپر سے آگے جنہیں ہمیں 55 ارب روپیہ ملے، وچ از ناٹ اے فیکٹ. جس دن ان کے جیب میں 45 ارب روپیہ آئے گا، میں خود لکھوں گا جی 45 ارب روپیہ. ابھی ان کے پاس صرف 10 ارب ہے، 10 ارب اور 12 کروڑ اور اوپر ڈال دیں، بس اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. اس کے اندر جو ایک اور چیز بڑی اہم ہے، دیکھیے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. جب آپ کو ادارہ بیچتے ہیں، پھر میری رسپانسبلٹی ہے نا اس کو چلانا. آپ نے 100% اس کے شیئرز بیچنے ہیں، تو میرا کام ہے اس میں 10 جہاز ڈالوں، 20 ڈالوں، 30 ڈالوں. یہ اپنی جیب سے 125 ارب روپیہ کیوں اس کو دے رہے ہیں؟ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ چلائے گا. اور یہ عارف حبیب صاحب جو ہے پاکستان کے مانے ہوئے بزنس مین اور بہت سیریس بزنس مین ہیں. وہ کوئی ایسا کوئی سٹا کھیلنے والے بندے نہیں ہیں. ان کا ایک مارکیٹ میں نام، اگر انہوں نے لی تھی تو وہ چلاتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 125 ارب روپیہ لو اور اس کو چلاؤ. تیسری چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ، جسے آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، جو محمد علی صاحب نے آج وہاں پہ پریزنٹیشن رن کی ہے، اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ جو پی آئی اے تباہ ہوئی ہے نا، یہ 2010 آنورڈز ہوئی ہے. اور 2010 آنورڈز کس کی حکومت تھی؟ پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی کی. اس میں جو زیادہ نقصانات ہوئے وہ ہوئے پی ایم ایل این کے ٹائم کے اوپر. جو پیک پہ لاسز گئے وہ پی ایم ایل این کے ٹائم پہ کیے. اور احمد نواز سکھیرا صاحب جو سیکریٹری رہے ہیں نجکاری کے، ریٹائر ہو گئے ہیں، اب انفارمیشن کے بھی وہ سیکریٹری رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2016 میں یہ بالکل تیار تھی اس کی نجکاری کے لیے. اس وقت کی حکومت نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، اس پارلیمنٹری کمیٹی نے اس کی نجکاری روک دی. یہ ان کا ٹویٹ ہے. تو 2016 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. ان کا اس کے جو روکی گئی نجکاری، اس کے بعد کے جو نقصانات ہوئے، اس کے وہ پھر کیا پارلیمنٹری کمیٹی سے لیے جائیں. اور وہ کتنے نقصانات تھے وہ محمد علی صاحب نے بتا دیے. آج 500 ارب روپیہ تب سے لے کے اب تک کا نقصان ہوا ہے. تو تمام حکومتیں اس کی رسپانسبل ہیں، اور ان کی اپنی جو ایک فلاسفی ہے نا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے یہ ایک دونوں سائڈ پہ اس کے کھیل رہے ہیں. جی، اس کا کیا جواب دیں؟ شہباز بھائی ہیں، مگر میں تھوڑا سا فرینکلی سرپرائز ہوں ان کی باتوں سے. دیکھیے بات یہ، سب سے پہلی بات حامد میر صاحب یہ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کم ریٹ پہ بکی ہے، تو وہاں پہ 2 لوگ کل بولی لگا رہے تھے. اگر ریٹ کم ہوتا تو دوسرے والا اگلی بولی لگاتا. اوپن آکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ پلاٹ بیچ رہے ہو، آپ گاڑی بیچ رہے ہو، آپ شیئرز بیچ رہے ہو، آپ کچھ بھی بیچ رہے ہو، اگر وہ ریٹ سستا ہوتا تو کل جو بولیاں 115 ارب روپے سے شروع ہوئی تھی 135 ارب روپے پہ ختم ہوئی تھیں، تو وہ جو لکی گروپ ہے طبا صاحب کا، پھر وہ 135 کو 136 کرتا، بولی آگے جاتی. وہ کیوں چھوڑتے؟ اگر اتنا ہی سادہ معاملہ ہے، اتنی اچھی ڈیل تھی. دیکھیے مقابلہ ہوا، آپ کے سامنے ہوا، ٹیلی وائزڈ ہوا. دیکھیے دوسری بات، کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا حکومت کی طرف سے کہ 55 ارب روپے کیش آج مل گیا. اس لیے نا یہ میں آپ کے سامنے برملا کہتا ہوں، آج ہوا یہ 135 ارب روپے کی جب بٹس 75% کے لیے آئی تو اس سے ہوا کیا کہ آپ نے پوری کمپنی کی ویلیو خریدار نے 180 ارب لگا دی. چونکہ 75% اگر 135 ارب کے ہیں تو 100% 180 ارب کے ہیں. اس میں سے 10 ارب روپے حکومت کو آج کیش مل گئے. اور اسی ٹرانزیکشن کے اندر 125 ارب روپے کا انتظام بھی ہو گیا جو پی آئی اے کو درکار ہے آگے کھڑے ہونے کے لیے. اچھا اگر یہ 125 ارب روپے اس ٹرانزیکشن میں نہ آتے تو پھر کیا ہوتا؟
پھر حکومت کو چھوٹا شیئر ہولڈر ہوتے ہوئے اور گاہک کو بڑا شیئر ہولڈر ہوتے ہوئے یہ پیسے کہیں اور سے ارینج کرنے پڑتے ہیں اکٹھے مل کے پی آئی اے کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ آج بھی اس کی 82 یا 83 ارب روپے اس کی ضرورت ہے لائبلٹیز کلیئر کر کے آگے چیزوں کو چلانے کے لیے، اور یہ 125 ارب میں سے 83 بلین جو ہیں 83 ارب آج ہی ان کو مل جائیں گے، اور بقیہ رقم میرے خیال سے 12 مہینے کے اندر اندر انہوں نے جمع کرانی ہوگی۔ دوسری بات، جو حکومت کے پاس 25% حصہ رہ جاتا ہے جس کا تعین ابھی 45 ارب روپے اس ویلیو پہ بنتا ہے، عارف حبیب گروپ کے پاس یہ آپشن ہے، اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شاید 100% کمپنی خریدنا چاہتے تھے، مگر اب ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ 90 دن کے اندر اندر وہ طے کریں کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ خریدیں گے تو حکومت کو مزید 45 ارب آ جائیں گے، اور اگر وہ نہیں خریدنے کا فیصلہ کریں گے تو حکومت وہ 25% اپنا حصہ برقرار رکھے گی پی آئی۔ اچھا شہرام صاحب، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہو گیا، اور اب 2026 میں اگر مزید بھی پرائیویٹائزیشن ہو جائے کچھ اداروں کی تو اس سے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا، اور پاکستان جیسے گورنمنٹ میں ریگولیٹ کرے تو ہی بہتر ہے۔ اب پرائیویٹائزیشن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہونے چاہیے، گورنمنٹ کا انٹینٹ کیا ہوتا ہے وہ پورے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ ایک الگ ایک پرسپیکٹیو ہے، ایک الگ ڈسکشن ہے جس میں کسی تو اور طرف بات چلی جائے گی۔ گورنمنٹ کا میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور ہم نے ایک بڑا اچھا کام کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس رن کرنا، تو اسی ڈیسیجن یا وہی ان کی اسٹیٹمنٹ کنفلکٹ کر رہی ہے جب پنجاب گورنمنٹ اپنی ایئر لائن لا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک گورنمنٹ ہے، ایک صوبہ ہے۔ تو کل کو اگر ایک اور پی آئی اے آپ صوبائی لیول پہ کریٹ کر کے اس کو پریزنٹ کریں گے، اور اس میں مینجمنٹ کے ایشوز ہوں گے جو کہ ڈیفینیٹلی ہوں گے، جو ہم نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، تو کیا یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے، یا جو اس طرف یہ جا رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے کافی سال پہلے پنجاب بینک بھی تو بنایا تھا، اس کے بعد پھر خیبر بینک بھی بن گیا، نہ دیکھیں سندھ بینک بھی بن گیا۔ نہ بینک کا اور اس کا یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب یہ سروس انڈسٹری ہے ایئر لائن کا، اس کی پوری سروسز ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں۔ ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا جی ٹی ایس، ہمیں بچپن میں تھے، ہمیں تھوڑا بہت یاد ہے، تو وہ جی ٹی ایس نہیں چلا۔ اس کے بعد آپ کا ریلوے کا آپ حال دیکھ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، آپ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس نہیں، لیکن کچھ سال تو چلی، لیکن پھر وہی ہوا جو ابھی پی آئی اے کا ہے، جو آپ کا اسٹیل مل کا ہے، جو آپ کا ریلوے کا ہے، جو آپ کے باقی سروس ڈیلیوری جو آپ کی کمپنیز ہیں۔ لیکن پنجاب کی چیف منسٹر کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت فنڈز ہیں، نہیں تو وہ چلا سکتی ہیں۔ دیکھیں فنڈز تو اپنی جگہ، دیکھیں پی آئی اے کا ایشو کیا ہے میر صاحب، پی آئی اے کا ایشو ہے مینجمنٹ کا۔ آپ نے اتنے لوگ بھرتی کر دیے، اتنے جاز نہیں ہیں جتنے ان میں لوگ آپ نے اوور دی ایئرز بھرتی کیے ہیں، اس کو آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کمپنی کو کارپوریٹ سیکٹر پہ رن کرتے ہیں، اس طرح تو آپ نے اس کو رن ہی نہیں کیا۔ آپ نے ایک سرکاری ادارے کے طور پہ اس کو رن کیا، تو 500-600 ارب روپے آپ نے دیے۔ ریلوے کا بھی یہی حال ہے، مطلب آپ سروس دیکھ رہے ہیں اور پرائسز دیکھ لیں، آپ پی آئی اے کی سروس دیکھ لیں اور پرائسز دیکھ لیں، اور باقی ایئر لائن جو آپ کی ہیں پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں چل رہی ہیں، تو وہ کیوں چل رہی ہو؟ کارپوریٹ سیکٹر پہ گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا، اس میں لیکن جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں دوسری، مطلب دو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس جو ہیں اور ڈیسیژنز وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں، اس کا کوئی تک نہیں بنتا نا۔ شہباز رانا صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن رانا صاحب کیونکہ بات ہو رہی ہے جی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ایئر لائن شروع کر رہی ہے، لیکن آپ ہی کی سٹوری ہے یہ 21 دسمبر کی کہ سینٹر ڈینائز آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ٹو خیبر پختونخوا ایز NFC ایوارڈ پالیٹکس ہیٹس اپ۔ تو یہ کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں NFC سے حصہ نہیں مل رہا، پنجاب والے کہہ رہے ہیں ہمیں تو پورا حصہ مل رہا ہے۔